واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 311 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، وہ الناصر کو کوئی جواب دینے ہی لگی تھی کہ الناصر نے چونک کر کہا، سنو، تمہیں کوئی آہٹ سنائی دے رہی ہے؟ گھوڑے آ رہے ہیں، دھمک بڑی صاف ہے۔ لیزا نے کہا، سب کو جگا دیں، شیخ سنان نے ہمارے تعاقب میں سپاہی بھیجے ہوں گے۔ ناظرین، الناصر دوڑ کر ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اسے بہت سی مشعلیں نظر آئیں جو گھوڑوں کی چال کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ ناظرین، الناصر دوڑتا نیچے آیا، لیزا کو اپنے ساتھ لیا اور سوئے ہوئے قافلے کی طرف دوڑا۔ ناظرین، سب کو اس نے جگا دیا۔ اس نے اپنے چھاپا ماروں کو ساتھ لیا اور ٹیلے کے قریب لے گیا۔ لیزا کو اپنے ساتھ رکھا۔ سب کے پاس برچیاں اور تلواریں تھیں۔ گمشتگین کے باڈی گارڈ اور شتربان بھی برچیوں اور تلواروں سے مسلح ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ 15-16 سوار تھے، 6-7 کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ انہوں نے آتے ہی قافلے کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک نے للکار کر کہا، دونوں لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو۔ شیخ سنان نے کہا ہے کہ دونوں لڑکیاں دے دو گے تو خیریت سے جا سکو گے۔ ناظرین، الناصر تجربہ کار چھاپا مار کمانڈو تھا۔ اس نے اپنے چھاپا مار پہلے سے ہی گھوڑے سے دور کر کے چھپا لیے تھے۔ اس نے اشارہ کیا اور وہ 3 چھاپا ماروں کے ساتھ ان سواروں پر ٹوٹ پڑا جو اس کے سامنے تھے۔ ناظرین، چھاپا ماروں نے پیچھے سے برچیاں ان کے جسموں میں داخل کر دیں۔ سوار گرے تو الناصر نے اپنے ساتھیوں سے بلند آواز سے کہا، ان کے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ ایک گھوڑا اس نے پکڑ لیا، اس پر سوار ہوا تو اپنے پیچھے لیزا کو بٹھا لیا۔ اسے کہا کہ بازو مضبوطی سے اس کی کمر کے گرد لپیٹ لے۔ ناظرین، سنان کے فدائیوں نے ہلہ بول دیا۔ انہوں نے مشعلیں پھینک دی تھی، یہ جلتی رہیں۔ الناصر اور اس کے چھاپا ماروں نے بہت مقابلہ کیا۔ ایک گھوڑے کے سر پر دوڑنے کی آواز آئی جو دور ہٹتی گئی۔ وہ گمشتگین تھا جو جان بچا کر بھاگ گیا تھا۔ ناظرین، فدائیوں نے الناصر کے گھوڑے پر لڑکی دیکھ لی تھی، اسے وہ زندہ پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناظرین، 3-3 4-4 گھوڑے اسے گھیرے میں لیتے اور سوار برچیوں سے اس کے گھوڑے کو زخمی کرنے کے لیے برچیوں کے وار کرتے تھے۔ الناصر تجربہ کار لڑاکا سوار تھا، اس نے اپنے گھوڑے کو بچائے رکھا اور 2 فدائی گرا لیے۔ ناظرین، اسے دوڑتا گھوڑا یک لخت روکنا اور تیزی سے موڑنا پڑتا تھا۔ لیزا کے پاؤں رکابوں میں نہیں تھے۔ ایک بار الناصر کو گھوڑا تیز رفتار پر ہی موڑنا پڑا۔ لیزا سنبھل نہ سکی اور گر پڑی۔ ناظرین، فدائی گھوڑوں سے کود آئے۔ لیزا الناصر کی طرف دوڑی لیکن 2 فدائیوں نے اسے پکڑ لیا۔ الناصر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور برچی تانی۔ فدائیوں نے لیزا کو آگے کر دیا۔ ناظرین، الناصر کو اپنے ساتھیوں کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ اسے بھاگتے دوڑتے گھوڑوں کی اور برچیاں اور تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ناظرین، وہ 3-4 فدائیوں میں اکیلا تھا۔ اس کا ہر وار خالی جا رہا تھا کیونکہ وہ ان کے قریب آتا تھا تو فدائی لیزا کو آگے کر دیتے تھے۔ آخر وہ بھی گھوڑے سے کود گیا، بے جگری سے لڑا، زخمی ہوا اور اس نے 2 فدائیوں کو گرا لیا۔ اس نے ایک بار چلا کر کہا، خاموش رہو لیزا، یہ تمہیں نہیں لے جا سکیں گے۔ الناصر نے یہ کر کے بھی دکھا دیا کہ فدائی لیزا کو نہ لے جا سکے۔ ناظرین، اس نے فدائیوں کو بری طرح زخمی کر کے پھینک دیا۔ اس مارکے میں وہ قیام گاہ سے دور ہٹ گئے تھے۔ الناصر نے ایک گھوڑا پکڑا، لیزا کو اس پر سوار کیا، خود اس کے پیچھے سوار ہوا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی لیکن بھاگا نہیں۔ مارکا خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے جا کر دیکھا وہاں صرف لاشیں تھیں اور 2-3 فدائی زخموں سے تڑپ رہے تھے۔ ناظرین، اس کے تینوں ساتھی بھی شہید ہو گئے تھے۔ صلیبی افسر بھی مرا پڑا تھا۔ تریسیا لاپتہ تھی۔ الناصر نے زیادہ انتظار نہ کیا، آسمان کی طرف دیکھا، قطبی ستارے کا اندازہ کیا اور گھوڑے کو اس رخ پر ڈال دیا۔ ناظرین، بہت دور جا کر اس نے گھوڑا روک لیا۔ اب بتاؤ تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ اس نے لیزا سے پوچھا۔ میں تمہیں صرف اس لیے اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا کہ تم تنہا رہ گئی ہو اور مجبور ہو، کہو تو تمہیں تمہارے علاقے میں لے چلتا ہوں۔ قید ہو گیا تو پرواہ نہیں کروں گا، تم امانت ہو،
اپنے ساتھ لے چلو۔ لیزا نے کہا الناصر مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ ناظرین گھوڑا رات بھر چلتا رہا، صبح طلوع ہوئی تو الناصر نے علاقہ پہچان لیا۔ یہیں کہیں اس نے ایک بار اپنے جیش کے ساتھ شبخون مارا تھا۔ الناصر کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ دونوں نے گھوڑے سے اتر کر پانی پیا، گھوڑے کو پانی پلایا۔ الناصر نے زخم دیکھے، کوئی زخم گہرا نہیں تھا۔ ناظرین خون رک گیا تھا، اس نے اس ڈر سے زخم نہ دھوئے کہ خون جاری ہو جائے گا۔ ناظرین لیزا ٹہلتی ٹہلتی ایک طرف نکل گئی، الناصر اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے چٹان کی دوسری طرف گیا۔ لیزا بیٹھی ہوئی تھی، الناصر کی طرف اس کی پیٹھ تھی، وہاں ہڈیاں بکھری ہوئی تھی جو انسانوں کی معلوم ہوتی تھی، کھوپڑیاں تھیں، پسلیوں کے پنجر تھے، ہاتھوں ٹانگوں اور بازوؤں کی ہڈیاں بھی تھیں، ان کے درمیان تلواریں اور برچیاں پڑی تھیں۔ ناظرین لیزا ایک کھوپڑی کو سامنے رکھے بیٹھی تھی، کسی عورت کی کھوپڑی معلوم ہوتی تھی، چہرے پر کہیں کہیں کھال تھی، سر کے لمبے لمبے بال کچھ سر کے ساتھ تھے، باقی ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، سینے کا پنجرا کھال کے بغیر تھا، پسلیوں میں ایک خنجر اترا ہوا تھا، گلے کی ہڈی پر سونے کا ہار پڑا تھا، اس پنجرے کے ارد گرد چیتڑے پڑے تھے جو ریشمی کپڑے کے تھے۔ ناظرین الناصر آہستہ آہستہ چلتا لیزا کے پیچھے جا کھڑا ہوا، لیزا کھوپڑیوں میں کھو گئی تھی۔ اچانک اس نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اور بڑی ہی زور سے چیخ ماری، وہ تیزی سے اٹھ کر گھومی، الناصر نے اسے بازوؤں میں لے کر سینے سے لگا لیا، لیزا نے اپنا چہرہ الناصر کے سینے میں چھپا لیا، اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، الناصر اسے چشمے تک لے گیا۔ ناظرین جب وہ اپنے آپ میں آئی تو الناصر نے اس سے پوچھا کہ اس نے چیخ کیوں ماری تھی؟ مجھے اپنا انجام نظر آ گیا تھا، لیزا نے اداس لہجے میں کہا، تم نے وہ خشک لاش دیکھی ہوگی، کسی عورت کی ہے، یہ کوئی مجھ جیسی ہوگی، اس نے میری طرح حسن کے جادو چلائے ہوں گے، ہر کسی کے لیے سہانا فریب بنی رہی ہوگی اور کہتی ہوگی کہ اس کے حسن کو زوال نہیں اور وہ سدا جوان اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ تم نے اس کی پسلیوں کے پنجرے میں خنجر پھنسا ہوا دیکھا ہے، گلے میں ہار دیکھا ہے، یہ ہار اور یہ خنجر جو کہانی سناتے ہیں وہ میری کہانی ہے، اور دوسری جو کھوپڑیاں بکھری پڑی ہیں اور ان کے ساتھ جو تلواریں اور برچیاں پڑی ہیں وہ 100 بار سنی ہوئی کہانی سناتی ہیں، میں نے یہ کبھی توجہ سے نہیں سنی تھی، آج اس عورت کی کھوپڑی دیکھی تو مجھے یوں نظر آیا جیسے یہ میری اپنی کھوپڑی ہو، اس خوش کھوپڑی پر گوشت چڑھ گیا تو میرا چہرہ بن گیا، میں نے ایک گدھ کو دیکھا جو میرے چہرے سے آنکھیں نکال رہا تھا، ایک بھیڑیے کو دیکھا جو میرے گلابی گالوں کو نوچ رہا تھا، ان مردار خوروں نے میرا چہرہ کھا لیا اور پیچھے کھوپڑی رہ گئی، مجھے ایسے نظر آیا جیسے کھوپڑی کے جبڑے اور خوفناک دانت ہل رہے ہوں، مجھے آواز سنائی دی، یہ ہے تمہارا انجام، اور میرے دل کو کسی خوفناک چیز نے دانتوں میں جکڑ لیا۔ کچھ دنوں بعد وہاں جا کر دیکھنا جہاں ہم پر فدائیوں نے حملہ کیا تھا، الناصر نے کہا، وہاں بھی تمہیں یہی منظر نظر آئے گا، لاشوں کے پنجر، کھوپڑیاں، تلواریں اور برچیاں، اور شاید ان سے کچھ دور تھریسیا کی کھوپڑی بھی پڑی مل جائے، اس کے سینے میں بھی خنجر اترا ہوا ہوگا، وہ سب عورت کے لیے مرے ہیں، یہ سب بھی عورت کے لیے مرے ہیں، اگر میں نے اپنی روش نہ چھوڑی تو ایک روز صحرا میں گدھ اور بھیڑیے میرے اس جسم کا گوشت نوچ رہے ہوں گے جس پر مجھے ناز ہے اور جسے حاصل کرنے کے لیے کوئی جان پیش کرتا ہے، کوئی دولت۔ لیزا نے کہا، مگر انسان عبرت حاصل نہیں کرتا، ان کی تباہی اور بربادی نہیں دیکھتا جو اس سے پہلے اس زمین پر اپنے اوپر حسن، دولت اور جسمانی طاقت کا نشہ طاری کر کے تکبر اور غرور سے چلتے پھرتے تھے، میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، اپنی اصلیت جان لی ہے، تم بھی سن لو الناصر، خدا نے تمہیں مردوں کی طاقت اور مردانہ حسن دیا ہے، تمہیں جو عورت دیکھے گی وہ تمہارے قریب آئے گی، خواہش کرے گی، دیکھ لو تم بھی جا کر اپنا انجام
انجام دیکھ لو۔ ناظرین، وہ ایسے انداز سے بول رہی تھی جیسے اس پر آسیب کا اثر ہو۔ اس کی شوخیاں اور فریب کاریاں ختم ہو چکی تھی۔ وہ کسی تارک الدنیا فقیر کے لہجے میں بول رہی تھی۔ میں تمہیں اپنی اصلیت بتا دوں؟ اس نے الناصر سے پوچھا۔ میں تمہیں دکھا دوں کہ میری پسلیوں کے پنجرے میں کیا ہے؟ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور چپ ہو گئی۔ اس کا ہاتھ سونے کے اس ہار پر جا لگا تھا جس میں جواہرات بھی تھے۔ اس نے ہار کو مٹھی میں لیا اور زور سے جھٹکا دیا۔ ہار ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے ہار چشمے میں پھینک دیا۔ انگلیوں سے انگوٹھیاں اتاری جن میں ہیرے جڑے ہوئے تھے، یہ بھی چشمے میں پھینک دیے۔ کہنے لگی، میں ایک فریب ہوں الناصر، میں نے تمہیں بھی فریب دیا تھا۔ میرے دل میں تمہاری محبت بھی پیدا ہو گئی تھی، مگر اس پر میرے فرض کی بدروح کا بھی اثر تھا۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ فدائیوں نے ہم پر حملہ کر دیا، اور یہ اور زیادہ اچھا ہوا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی کھوپڑی دیکھ لی، ورنہ میں بتا نہیں سکتی کہ جہاں ہم تمہیں لے جا رہے تھے وہاں تم پر کیا روپ چڑھا دیا جاتا، میری محبت کا کیا حشر ہوتا۔ تم ایک بہت بڑے فریب کا شکار ہونے جا رہے تھے۔ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گی، تمہیں اس مقصد کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ میں اپنی خوبصورتی اور محبت کے جھانسے سے تمہاری عقل پر قبضہ کر لوں اور تمہارے ہاتھوں صلاح الدین ایوبی کو قتل کرا دیا جائے۔ گمشتگین قلعہ عیسیات میں اس لیے گیا تھا کہ شیخ سنان اسے صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے کرائے کہ قاتل دے دے۔ شیخ سنان نے بتایا کہ اس نے 4 فدائی بھیج رکھے ہیں، اگر یہ بھی ناکام ہو گئے تو وہ آئندہ اس کام کے لیے کوئی فدائی نہیں بھیجے گا، کیونکہ وہ بہت سے کارآمد فدائی ضائع کر چکا ہے۔ آخر یہ سودا طے ہوا کہ گمشتگین تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جائے اور سیف الدین کے قتل کے لیے تیار کرے۔ اتنے میں ہمارا افسر آ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ایوبی کا قتل ضروری ہے۔ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ میں سلطان ایوبی کے سائے کو بھی میلی نگاہ سے دیکھوں۔ الناصر نے کہا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اتنا بے عقل نہیں بنا سکتی۔ ناظرین، لذا ہنس پڑی، کہنے لگی، میں نے دل سے اپنے فرائض کو قبول نہیں کیا، ورنہ ہم فولاد کو بھی پانی بنا دیا کرتی ہیں۔ اس نے الناصر کو تفصیل سے بتایا کہ اس کے فرائض اور جذبات میں کتنا تضاد ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ سیف الدین کے پاس رہی ہے۔ اس نے پوچھا، کیا تم مجھ جیسی ناپاک لڑکی کو قبول کر لو گے؟ میں سچے دل سے اسلام قبول کر لوں گی۔ اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو میرے لیے یہ گناہ ہوگا کہ میں تمہیں قبول نہ کروں۔ الناصر نے کہا، لیکن میں اپنے پیر و مرشد سلطان صلاح الدین ایوبی کی اجازت کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ دل سے بوجھ اتار دو۔ اگر تم پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہو تو ایسی زندگی تمہیں صرف ہمارے مذہب میں ملے گی۔ اس نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو فدائی ہمارے سلطان کے قتل کے لیے گئے ہیں وہ کس بیس میں گئے ہیں اور قاتلانہ حملہ کس طرح کریں گے؟ کچھ علم نہیں۔ لذا نے جواب دیا، میرے سامنے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ 4 فدائی بھیجے گئے ہیں، ہمیں اڑ کر ترکمان پہنچنا ہوگا۔ الناصر نے کہا، مجھے سلطان اور اس کے محافظوں کو خبردار کرنا ہے۔ ناظرین، اس نے لذا کو اپنے آگے گھوڑے پر بٹھا لیا اور ایڑ لگا دی۔ اتنی حسین لڑکی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اس کے ریشم جیسے بال اس کے گالوں میں لہرا رہے تھے، مگر اس کے ذہن میں سلطان ایوبی سما گیا تھا۔ ناظرین، فرض نے اس کے جذبات کو سلا دیا تھا، مقصد نے اسے مرد میدان اور انسان کامل بنا دیا تھا، اور لذا کی تو جیسے روح ہی بدل گئی تھی۔ وہ اس قوی اور تنومند جوان کے قبضے میں اور اس کے رحم و کرم پر تھی، لیکن اسے جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ مرد ہے اور یہ ایک نوجوان لڑکی۔ اگر کوئی واعظ برسوں واعظ سناتا رہتا تو لذا پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ ناظرین، الناصر نے خاموش زبان سے یہ حقیقت اس کے دل میں اتار دی کہ وہ پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہے تو ایسی زندگی اسے اسلام میں ملے
ملے گی۔ ناظرین اب ہم چلتے ہیں دوسری جانب۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو قلعہ اعزاز کے قلعہ دار کا جواب آگ بگولا کیے ہوئے تھا۔ اسے یہ قلعہ سر کرنا تھا اور فوراً بعد حلب کو محاصرے میں لے کر یہ شہر لینا تھا۔ اسے بوزا اور منبج کے 2 قلعے لڑے بغیر ملے۔ ان میں جو دستے تھے انہیں اس نے اپنی فوج میں شامل کر کے ان کی جگہ اپنے دستے بھیج دیے تھے اور وہ اعزاز اور حلب کی طرف پیش قدمی کی اسکیم بنا رہا تھا۔ ناظرین اس نے حسب معمول دیکھ بھال کے لیے اپنے فوجی اس علاقے میں بھیج رکھے تھے جہاں اسے آگے بڑھنا اور محاصرہ کرنا تھا۔ ناظرین جاسوسوں نے اسے حلب اور اعزاز کے دفاعی انتظامات بتا دیے تھے۔ معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 312 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔